بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عاطف مقبول. آج ایک بہت عام خبر لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. کچھ دن پہلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق، جس کو میرے خیال سے کوئی 10,000 بندہ بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن وہ بنا وزیر اعظم ہے، نام اس کے نام کے ساتھ وزیر اعظم آتا ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر جو عوامی حقوق کے لیے ایک جنگ لڑ رہی ہے، اس کمیٹی کو اس نے کہا ہے کہ بھارت سے فنڈنگ کر رہی ہے. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں جو بھی بندہ اپنی آزادی، خود مختاری، رائے شماری کی بات کرے گا، اس کو ان الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور سیم اسی طرح انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اندر اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے تو اس کو بھی یہ ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کے ہاتھ ہیں. او بھائی، آپ کب تک یہ الزام لگاتے رہو گے؟ کب تک ان لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے رہو گے کہ ان کے پیچھے انڈیا، ان کے پیچھے بھارت ہے؟ تو دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے، ابھی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کو اگر بھارت نے فنڈنگ کی ہے تو وہ فنڈنگ کہاں پہ ہے، وہ کس طرح سے آئی ہے؟ ہر چیز کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے نا، کس طریقے سے وہ فنڈنگ ان تک پہنچی ہے. اگر آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ان کے کور کمیٹی ہے، اس کے آپ ممبرز کو دیکھ لو، ان کی پرسنل لائف کو اٹھا کے دیکھ لو، ان کی بایوگرافیز کو دیکھ لو، ان کے ایسٹس کو دیکھ لو، ان کے گھروں کو دیکھ لو، تو وہ تو نارمل آدمی ہیں یار. وہ تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اتنی اچھی گاڑیاں بھی نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی پروٹوکول ہے. وہ تو ایک عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ یار یہ ان کے پیچھے انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ کب تک آپ اس طرح کشمیر کی عوام کو پھدو لگاتے رہو گے، ان کو الو بناتے رہو گے کہ یار اس کے پیچھے انڈیا ہے؟ انڈیا کے زیر قبضہ کشمیر میں جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان ہے. یہ ٹوپی ڈرامہ اب نہیں چلنے والا، ٹھیک ہے؟ اب کشمیر کی عوام جاگ چکی ہے اور وہ اپنی آزادی اور خود مختاری تک یہ جدوجہد جاری رکھے گی. یہ آپ کو ہم نے 11 مئی کو بھی ثبوت دیا تھا کہ ہم لڑیں گے آپ لوگوں کے ساتھ، ہم مریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. ہاں، ایک چیز اور ہے، کشمیر آزاد تو ہو جائے گا، کیونکہ آج تک جو ایک قربانیوں کی لازوال تحریک ہے، اگر آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے آج تک قربانیاں دی ہیں، کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو آج تک جن کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے، ان لوگوں نے اگر یہ قربانیاں دی ہیں، وہ کس چیز کے لیے دی ہیں؟ وہ آزادی کے لیے دی ہیں، اور یہ آزادی ہم لے کے رہیں گے. تو اگر کوئی ملک، انڈیا یا پاکستان، ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے یا پاکستان کے ہاتھ ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھ لو کہ آزاد ہونے کے بعد بھی ہمارے آپ کے ساتھ ریلیشن چلنے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو ہمارے سے چاہیے ہوں گی، کچھ چیزیں ہم کو آپ سے چاہیے ہوں گی. ہماری تو خیر ہے، ہمیں تو کوئی بھی دے دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے بدلے میں بہت کچھ ہے دنیا کو دینے کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھو، انڈیا اور پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، میں خاص طور پہ ان سے بات کہہ رہا ہوں، یہ عام عوام جو ہے اس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کشمیریوں کا جینون ایشو کیا ہے. لیکن جو انڈیا اور پاکستان کی حکومتیں اور جو پالیسی میکرز، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ کشمیر اگر آزاد ہو گیا تو یقین کریں ہم آپ کو نانی یاد کرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بالکل کشمیر کے اندر ہم ایک قدم تک نہیں رکھنے دیں گے، اور آپ کے ساتھ کوئی ہمارے ڈپلومیٹک یا کوئی ہمارے بزنس ریلیشنز نہیں ہوں گے. لہٰذا اس ٹوپی ڈرامے کو بند کریں، اور جو کشمیریوں کی جدوجہد ہے جس کو وہ آگے لے کے بڑھا رہے ہیں، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ایک قوم ہے جو کئی سالوں سے تقسیم ہے، بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، بہن اپنے بھائیوں سے نہیں مل پا رہی، باپ بیٹوں سے نہیں مل پا رہا، ایل او سی کے آر پار کئی خاندان تقسیم ہیں. اگر وہ یونائٹ ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایز اے مسلم، ایز اے ہیومن آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے بے بنیاد الزامات لگانے چاہیے. جتنی بھی ہماری کشمیری قوم ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبرز ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی آپ کو اس طرح کے الزامات لگاتا ہے اس کو کہیں ثبوت دے. اگر وہ ثبوت نہیں دیتا تو اس کے اوپر حق عزت کا جا کے دعویٰ کریں، آپ اس میں اپیل کریں کورٹ میں، اور ان کو یہ یاد دلائیں کہ آپ کی اوقات ایک کٹ پتلی تک ہے. اب کشمیر کے اصل مالک باہر آ رہے ہیں، ان کو جو روکنے کی کوشش کرے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا. یہ بات تمام پالیسی میکرز کو آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، بھارت کے اندر یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اب وہ دور گزر گیا ہے کہ آپ ہمیں ایجنٹ ہے جی اس طرح کے الزام لگا دیتے ہیں.
کبھی کیا کہہ دیتے ہیں. یہ دور اب نہیں چلے گا میرے بھائی. اب دنیا ڈیجیٹل ہو چکی ہے, اب سوشل میڈیا کی پاور ہے, اب لوگوں کو سارا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آن دی گراؤنڈ, کیا سچویشن ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کیا کر رہی ہے اور حکومتیں آپ کی کیا کر رہی ہیں, یہ لوگوں کو پتہ ہے. سو پلیز اس طرح کی جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں, یہ جو بیانات آتے ہیں, ان بیانات سے آپ کے یہ جو بیانات ہیں یہ ہمارے جو تحریک آزادی اس کو کمزور کرتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں, آپ ہیومینٹی پہ بلیو کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ کشمیری آزاد ہوں, ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہوں, تو آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ الزامات نہیں چلیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.